السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک سوال و جواب کچھ بتلاؤں گا تاکہ آپ کو اس کے ذریعے جانکاری حاصل ہو جائے اور جاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامک سوال ہے کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سوال ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ جواب ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، بالکل آسان طریقے سے۔ تیسرے نمبر پہ سوال ہے دنیا میں کتنے رسولان اعظام تشریف لائے؟ جواب ہے 313، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سوال ہے قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا اسم گرامی آئے ہیں؟ جواب ہے 26 انبیاء کرام کے۔ اس کے بعد ہے سوال آسمانی کتاب کون کون سی ہے؟ تو جواب ہے 4 ہے، قرآن شریف، توریت، زبور، انجیل۔ اس کے بعد قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ تو ماہ رمضان مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن میں موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس کے بعد سوال ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کس پہاڑ پر نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، تو آپ کے لیے انتظار کے جواب ہے غار ہیرا۔ غار ہیرا پر جو ہے، غار ہیرا میں اللہ کے رسول تھے، وہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ قرآن شریف کی کون سی سورت کا سب سے پہلے نزول ہوا؟ جیسا کہ بہت سو کو معلوم ہوگا یہ جواب، تو جان لیجئے سب سے پہلے جو ہے سورۃ العلق، سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ علق کا نزول ہوا تھا۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع میں یہ اس سورت کے اقرأ بسم ربک، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جان لیجئے اس کا مطلب ہے پڑھو۔ اقرا مطلب پڑھو۔ چلیے اگلی طرف بڑھتے ہیں ہم سوال کے۔ سوال جو ہے آپ کے اسکرین پہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سے فرشتے کے ذریعے قرآن مجید کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا؟ تو یہ جواب بالکل آسان ہے، جواب یہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کے بعد کا سوال آپ کے اسکرین پہ آنے والا ہے۔ سوال جو ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی؟ تو دیکھیے اس کا جواب آنے والا ہے۔ اس کا جواب جو ہے آپ کے اسکرین پہ آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے تھے وحی کے بوجھ سے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد کا سوال ہے آپ کا، قرآن مجید کے نزول کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس سے کیا؟ تو یہ آپ کے جواب ابھی آنے والے ہیں، انتظار کیجئے جواب کے لیے، کہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے وقت دیجئے دوستو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھیے گا۔ 7 منٹ کے اندر آپ کو بہت سارے جوابات یاد ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سوال قرآن مجید کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جواب کے لیے کچھ سیکنڈ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کے صرف جواب یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور واقعتاً سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کا سوال آپ کا آتا ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ یہ بالکل آسان ہے، سب کو معلوم ہوا اکثر و بیشتر، پھر بھی آپ جواب کا انتظار کیجئے۔ جواب یہ 30 پارے۔ جی ناظرین کرام، 30 پارے پورے قرآن مجید کے پارے ہیں۔ آئیے اس کے بعد کا سوال آپ کے اسکرین پہ، قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ یہ جو ہے بہت سو کو نہیں بھی معلوم ہوگا، تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ آ گیا 114 سورتیں ہیں پورے قرآن مجید میں، 114 سورتیں ہیں۔ اب یہ سوال آپ کا آیا قرآن مجید میں کل مکی سورتیں کتنی، یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے کتنی سورتیں نازل ہوئی؟ بہت اہم سوال ہے۔ 86۔ جی یہ نازل کریں 86 آیتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آئے گا سوال آپ کے اسکرین پہ آ چکا ہے،
قرآن مجید میں کل مدنی صورتیں کتنا ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو 28 صورتیں جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کا سوال آپ کا ہے قرآن مجید میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ اس کو بھی یاد کر لیجئے، بہت فائدہ مند ہے۔ کبھی آپ سے کوئی پوچھے تو 6666 6 ہی 6 ہے، اس کو بترتیب آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں تلاوت سجدہ، سجدہ تلاوت، 14 سجدہ تلاوت جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ آپ سجدہ کرنے کا طریقہ کمنٹ میں بتلائیے آپ کو معلوم ہو تو۔ قرآن سوال دیکھیے قرآن مجید میں، تو جواب کے لیے کچھ سیکنڈ انتظار کیجئے۔ جی 540 بالکل آسان ہے۔ قرآن مجید میں 540 رکوع ہے۔ جی ناظرین کرام، آئیے آگے جو ہے آخری سوال ہے شاید یہ، قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ جی ناظرین کرام، منزل با منزل قرآن کریم ہے تو 7 منزلیں ہیں۔